محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ترجمہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی ہر قسم کی ذہنی الجھن اور پریشانی کو پوری طرح دور کر کے مکمل طور پر مطمئن نہیں کر دیا؟ اور وہ حوصلہ عطا نہیں کیا کہ آپ حق کی خاطر پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور آپ پر سے وہ ذمہ داری کا بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، یعنی آپ کے اس رنج و غم اور فکر و پریشانی کو دور کر دیا جو آپ کو اپنی قوم کے انتہائی ظلم و ستم، جہالت، بد اخلاقی اور بدکاریوں پر تھی، اور آپ کے ذکر کو اونچا کیا، یعنی آپ کے نام کو مشہور کیا، بلند کیا، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے زبردست عزت اور شہرت بخشی. حقیقتاً دشواری کے ساتھ ساتھ آسانی کا ہونا ہوتا ہے، اور واقعاً دشواری کے ساتھ ساتھ آسانی ہوتی ہے، یعنی دشواریاں جھیلنے والا بعد میں آسانیاں اور راحتیں ضرور پاتا ہے. لہذا جب نبوت کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنا وسیع، اپنا خلیفہ مقرر کر دیجئے، اور پھر اپنے پالنے والے مالک کی طرف واپس جانے کے لیے رغبت فرمائیے. صدق اللہ العلی العظیم. اور محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد بلندر صلوات. بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشتے
جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے گھوں سے کرتا میرا در ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی رو کے چچا عباس شیر میں مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا بابا جاؤ کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا بابا جان شمرے نے جب مار تماچے منہ پر بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر بابا جان دیکھو ذرا سن بھی نہ پاؤ گے پیا کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی یوں ہی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی تھی بھیا سجاد کے پیچھے میں چھپی جاتی تھی بابا جاؤ درد بیجونا بابا درد بیجونا بابا جاؤ بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر غم میرا بابا جاؤ میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا گش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی بابا اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جاؤ درد بیجونا بابا جاؤ درد بیجونا بابا جاؤ دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤ گے بیاں میرے رخسار پر ظالم کے انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے کک بالوں میں کانوں سے اب تک ہے رواں بر محمد والے محمد صلوات محمد و آل محمد بلندتر صلوات سات محرم کی نسابت سے مناسبت سے حضرت عباس کے چند اشعار آئی جب کرب بلا لوٹ کہ بنتے زہرا تو قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ
تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، اڑ تیری شہزادی یوں در در نہ پھرائی جاتی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے، شین اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ پاس، سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ پاس، تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، اڑ پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے، زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے، گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، پر محمد وآل محمد صلوات۔ بھائی ادھر بولوں گا، ادھر اسمبلی پہ تو جاؤں گا میں، اپنا وہ یہ دیکھوں اسمبلی پہ دیکھوں، ابے بھائی میرے تو اس پہ نہیں جا، اس پہ گئے اپنا کام کر، وہ اسمبلی پہ دیکھا بل محمد وآل محمد صلوات اللہ بھائی میں کر دیتا ہوں، یہ لو یاد غازی سے نہ خالی رہے، دن رات کبھی یاد غازی سے نہ خالی رہے،
دن رات کبھی اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی اور لینے والوں کے تو کشکول بھرے دیکھے ہیں لینے والوں کے تو کشکول بھرے دیکھے ہیں دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی لینے والوں کے تو کشکول بھرے دیکھے ہیں دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی درود بر محمد و آل محمد سلام کے چند اشعار آپ کو سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی کھلی ہے تشنا لبی کی کتاب پانی میں کھلی ہے تشنا لبی کی کتاب پانی میں وفا دکھا گئی خیبر کا باب پانی میں کھلی ہے تشنا لبی کی جمال حضرت عباس غماش کو علم جمال حضرت عباس غماش کو علم
چمک رہے ہیں کئی آفتاب پانی میں کھلی ہے تشنا لبی ہاں سوار پیاسا رہا غبار پیاسا سوار پیاسا رہا غبار پیاسا اگرچہ ڈوب چکی تھی رکاب پانی میں کھلی ہے تشنا لبی ہاں پلا پلا کے شہیدوں کے نام پر پلا پلا کے شہیدوں کے نام پر نکالی خوب یہ راہ ثواب پانی میں کھلی ہے تشنا لبی ادھر سبیل لگائی ادھر مہکنے لگے غم حسین کے تازہ گلاب پانی میں کھلی ہے تشنا لبی ہاں لبے سکینہ سے جو پیاس بھر کے ابھرا لبے سکینہ سے جو پیاس بھر کے تھا سمٹ کے آ گیا وہ اضطراب پانی میں کھلی ہے تشنا لبی کی رحم اللہ من کر الفاتحہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم جب زانو حسین پا عباس مر گئے جب زانو حسین پا عباس مر گئے صدمے غضب کے سبتے نبی پر گزر گئے خنجر علم کے دل سے جگر تک اتر
चिल्लाते थे कि शेर हमारे किधर गए, वाह हसरता के बेकसो बेयार हो गए, सर कैसे पीटे हाथ तो बेकार हो गए। अकबर ने रो के अर्ज ये की ऐ शहर, रोने से अब मिलेंगे ना हजरत के भाई, ले चलिए घर में लाशे अलमदार ना, ऐसा न हो निकल पड़े खैमे से भी दरिया पनंगे सर कहीं बिनते आलेना, बच्चों को साथ लेके सकीना चले, चादर उड़ा के वहाँ से इमाम उमम चले, फरमाया लो करीम निगहबान। अकबर तो आगे लेके वो पुरखूं आलम चले, सर नंगे पीछे सैयदे आली हुमा, जंगल में शोर नालो फरियादो था, हजरत के पीछे अस्पे अलमदार शाह, समझे ये सब के बाजुए अब्बास कट गए, सैदानियों के तन से लहू और घट गए, बच्चों के नन्हे नन्हे जिगर गम से पर रंग उड़ गए अलम से, कलेजे उलट गए, हर दिल पर के जो गमो यास गिर पर, खैमे के दर पास हो जाए अब्बास पड़ी जब ज़ानुए हुसैन पर। محمد و آل محمد بلند صلوات. ایک شعر مولا غازی چاہوں گا کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ علم ہے، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جب کوئی دعا نادوا کام کرے گی، جب کوئی دعا نادوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی،
जब कोई दुआ ना दवा काम करेगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। जनाब उम्मुल बनीन मौला ग़ाज़ी अब्बास की माँ अब्बास को क्या सबक पढ़ा रही हैं शायर ने ये बयां किया है। दूध पढ़ दीजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गाज़ी को बचपने में माँ ये सबक पढ़ाए, अब्बास 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 अब्बास, तेरे बाजुओं के होते, तेरे बाजुओं के होते ज़ैनब ना गम उठाए, अब्बास 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 अब्बास। हैदर की ज़ौजियत में जिस दिन से हूँ मैं आई, उनके लबों पे मैंने बस ये दुआ है पाई, या रब वो लाल दे जो ज़ैनब के काम आए, अब्बास 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 अब्बास। माना के तू बनेगा सालारो मेरे लश्कर, लेकिन हुसैन का तू बन कर रहेगा नौकर। इतना ख्याल रखना सरमा का झुक न जाए, अब्बास 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 अब्बास। आका हुसैन को तुम भाई कभी ना कहना, जब तक है सांस बाकी बन कर गुलाम रहना। आका हुसैन को तुम भाई कभी ना कहना, जब तक है सांस बाकी बन कर गुलाम रहना। मेरी दुआ है तुमको सकाई हंस आए, अब्बास 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 अब्बास। मैं हूँ कनी से ज़हरा, फिज़ा से फिर भी कम हूँ, ये सोच सोच कर मैं बस मुब्तलाए गम हूँ। मैं हूँ कनी से ज़हरा, फिज़ा से फिर भी कम हूँ, ये सोच सोच कर मैं बस मुब्तलाए गम हूँ। तेरे सबब से बेटा सरमा का झुक न जाए,
گھر کی شان پردہ، اس گھر کی بیٹیوں کو سورج نہ دیکھ پایا، یہ گھر ہے سیدہ کا، اس گھر کی شان پردہ، اس گھر کی بیٹیوں کو سورج نہ دیکھ پایا، شاہزادیوں کے سر تک تیری نظر نہ جائے، عباس 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 عباس۔ اب کربلا کا منظر راوی نے یوں لکھا ہے، عباس فوج شہ کا سالار بن گیا ہے، کس کی مجال ہے جو شہ سے نظر ملائے، عباس 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 عباس۔ عاشور کو ہے ٹوٹی پیاسوں پہ کیا قیامت، لڑنے کی مل نہ پائی عباس کو اجازت، عباس جا رہے ہیں مشک و علم اٹھائے، عباس 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 عباس۔ غازی کے راستے پر نظریں ہیں بیویوں کی، اور ہے دعا مسلسل زینب کے یہ لبوں کی، میری ردا کا ضامن ہے کاش لوٹ آئے، عباس 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 عباس۔ محمد و آل محمد، بلند صلوات۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى هو نعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم،
الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ذلك فضل الله المبين صلوات لائق صد احترام عزاداران ابا عبداللہ حسین شب 8 محرم الحرام آ گئی ہے اور یہ ایام عزا بہت تیزی کے ساتھ اپنی گھڑیوں سے آگے گزرتے چلے جا رہے ہیں. یقیناً عزاداری اور عزادار کا جو مقام ہے اس کے لیے سینکڑوں ہزاروں احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے روایت ہوئی ہے. اور امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے کہ وہ آنکھ قیامت کے دن نہ روئے گی. وہ دن کہ جس دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی اس دن وہ آنکھ نہ روئے گی کہ جو دنیا میں حسین پر رو چکی ہوگی. کہیں پر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لنا تسبیح للظلمنا نفس المحموم للظلمنا تسبیح. وہ نفس محموم کیا؟ وہ سانس کہ جو ہم اور غم کی وجہ سے انسان کھینچتا ہے. اگر وہ ہمارے غم میں ہو تو اس کا یہ عمل انجام دینا تسبیح الہی کا ثواب نامہ اعمال میں لکھوانے کا سبب بنتا ہے. نفس المحموم للظلمنا تسبیح. انسان یہاں بیٹھا ہوا فرش عزا پر حسین کے مصائب سن کر رو رہا ہوتا ہے, اس کی ہچکی بندھ جاتی ہے. جہاں وہ غم حسین کے روتے روتے
مصائب میں روتے روتے ہچکیاں لیتا ہے، وہاں پر تسبیح الہی کا ثواب نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچئے گا کہ وہ کتنا مخلص عمل تھا حسین کا، خالص ترین عمل۔ وہ قربانی جو حسین نے بارگاہ ایزدی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، وہ کتنی خالص ہے، صرف خدا کے لیے ہے کہ آج تک اس کا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ زمانے گزر گئے، وقت گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، دہر گزر گئے۔ انسان وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ غموں کو بھول جاتا ہے، مگر وہ غم کہ جو آج بھی تازہ ہے وہ حسین ابن علی کا غم ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے غم کو رفتہ رفتہ بھلانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ خدا کا ایک نظام ہے کہ اس غم میں کمی پیدا کر دیتا ہے، ورنہ تو انسان زندگی نہ گزار سکے۔ اگر پیاروں کے بچھڑ جانے کا غم انسان کو ساری زندگی لاحق رہتا ہوتا تو پھر انسان کبھی سکون سے زندگی نہ گزار سکتا، اس کے امور ڈسٹرب ہو جاتے۔ لہذا پروردگار عالم نے ایک ایسا بڑا غم رکھا، کہا کہ اس غم کا احوال سنتے جاؤ، تمہیں اس کے سامنے سارے کے سارے غم، ساری مصیبتیں چھوٹی لگیں گی۔ اور یہ اللہ نے اس اپنے ولی کا امتحان لیا کہ جو منصب امامت پر ایسے فائز تھا کہ کبھی نانا اپنا خطبہ روک کر منبر سے اتر کر وہ حسین کے جو مسجد نبوی میں داخل ہوئے لڑکھڑا کر گرے، اٹھا لیا گود میں اور منبر پر آ کر اپنی گود میں بٹھایا کہ جب حسین کو منبر پر لے کر آئے ہیں اس سے پہلے رسول کے خطبے کا عنوان جو کچھ بھی رہا ہو، جب حسین گودی میں آ گئے رسالت ماپ کی تو پھر عنوان معرفت حسین ابن علی قرار پا گیا، اور بار بار بتایا ہے، بار بار مولا حسین کی معرفت کروائیے کہ دیکھو یہ حسین ہے، فارفو ہو۔ اور یہ حدیثیں آپ کی خدمت میں کیا کہاں تک عرض کروں، بس ایک جملہ سن لیجئے، ایک واقعہ آیت اللہ سید محمد حسینی محمد حسین الطباطبائی، کون؟ صاحب تفسیر المیزان، تفسیر المیزان کے لکھنے والے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی ایک امام بارگاہ میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر ایک ستون کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مجلس نہیں ہو رہی تھی وہاں، بس اس امام بارگاہ کے قریب سے گزر رہے تھے، لہٰذا وہ امام بارگاہ اور حسینیہ وزٹ کرنے کے لیے گئے، شاگرد ساتھ ہے۔ پوچھا کہ یہ امام بارگاہ کتنا قدیم ہے، کتنا پرانا ہے یہ امام بارگاہ؟ کہا کہ کم سے کم بھی 75 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے کہ یہ امام بارگاہ بنا ہوا، 70 سال پہلے، اور اس میں آج تک مجلسیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس امام بارگاہ کے ستون کو ہاتھ لگا کر بوسہ دینے لگے۔ شاگرد نے پوچھا کہ استاد محترم آپ کے اس عمل کی حکمت پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ خدا کی قسم میدان قیامت میں سورہ یاسین، سورہ آیت الکرسی کی ایک آیت ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو قیامت میں شفاعت کرے سوائے ان لوگوں کے جن سے اللہ کو اجازت ملے شفاعت کرنے کی۔ تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم قیامت میں جہاں بہت سارے انسان دوسروں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہیں پر اس امام بارگاہ کی اینٹوں کو خدا تعالی حق شفاعت دے گا، جس کی چاہیں گی شفاعت کروا دیں گی۔ کیوں؟ آپ نے وہ جو مجلس 2 دن پہلے سنی نسبت کے عنوان سے، یہ اس سے مربوط کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ اینٹیں ہیں، یہ دیکھو کہ یہ کن سے جڑ گئی ہیں، ان کی نسبت اور یہ منسوب کس سے ہو گئی ہے۔ لہذا اس فرش پر پاک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، اس فرش پر علوم اہل بیت کو زندہ کیا جاتا ہے، اس فرش پر احیاء امر اہل بیت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو دین کیا ہے یہ ہم تک نہیں پہنچتا، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ دراصل دین کا فریم ورک کیا ہے، دین کا
جو خاکہ ہے، جو اس کا سکیچ ہے، دراصل اس کے خط و خال کیا ہے ہمیں نہ پتہ چلتا. اگر سرکار دو عالم کی سنت نہ ہوتی، اگر اولاد سرکار دو عالم کی حدیثیں نہ ہوتی، تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ وہ راستہ کہ جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے. اور آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں، جتنے احوال انبیاء، تاریخ انبیاء، قصص الانبیاء جو ہم تک پہنچے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات، تو 1,24,000 انبیاء کے واقعات ہم تک پہنچے. وہ کیسے پہنچ گئے؟ ایک بات آپ یہاں پر کسی کے کانوں میں کہیے اور کہیے کہ آگے بڑھاتے جائیے، مگر کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہی بات جو میں نے آپ کے کانوں میں کہی ہے اگلے دوسرے شخص کے کان میں کہنی ہے. زور سے نہیں کہنی ہے، آہستہ سے کہنی ہے. اور یہ سلسلہ آخر تک بڑھاتے چلے جائیے. جب سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا تو کچھ اور ہوگا، آخر میں پہنچے گا تو کچھ اور ہو جائے گا. تو یہ جو انبیاء کی تاریخوں کا سلسلہ پہنچا، کیسے پہنچا؟ خود ائمہ اطہار علیہ السلام کی حدیث ہے. چھٹے امام علیہ السلام نے تاریخ انبیاء اور پانچویں امام علیہ السلام نے تاریخ انبیاء کے واقعات کو ریکارڈ کروایا، نوٹ کروایا، املا کروایا، ڈکٹیٹ کروا کے اس کی کتابیں منظم فرما دی تھی اپنے دور کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو انبیاء کے واقعات ملتے ہیں وہ ملتے ہیں. آج جس ہستی کا ذکر کر کے ہم نے اپنے عنوان اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اس ہستی کا نام ہے جناب نبی خدا حضرت سلیمان. نبی اللہ جناب سلیمان. کون ہے جناب سلیمان؟ ایک بات، جیسے ہی نام ہے حضرت سلیمان سنتے ہیں فوراً سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، کیا؟ دنیا پر حکومت. جیسے ہی جناب حضرت سلیمان، حضرت سلیمان، نبی اللہ سلیمان، سورہ نمل کو دیکھیے اٹھا کر، تو سورۃ النمل کے اندر جناب حضرت سلیمان کے تفصیلی واقعات نقل ہوئے ہیں، لکھے ہوئے آیاتوں کے اندر. اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب سلیمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایھا الناس، اے انسانوں، اللہ نے مجھے منطق الطیر عطا کی، یعنی پرندوں کی بولی جناب سلیمان کو آتی تھی. جو جس زبان میں پرندے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ زبان جناب سلیمان جانتے ہیں. چیونٹیوں کی زبان جناب سلیمان جانتے ہیں. زمینوں پر جناب سلیمان کی حکومت، آسمانوں پر جناب سلیمان کی حکومت، ہواؤں پر جناب سلیمان کی حکومت، جمادات پر، انسانوں پر، حیوانات پر، نباتات پر، ہر چیز پر جناب سلیمان کی حکومت تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور ایک انگشت حضرت سلیمان، ایک حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا ذکر بھی ملتا ہے. لیکن جناب سلیمان کی جو پوری کی پوری حکومت تھی پوری دنیا پر، کرۂ ارض پر، ایک اور چیز تھی جو اللہ نے حضرت سلیمان کو دے رکھی تھی ان کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، اور وہ تھا ایک پرندہ. اور اس پرندے کا نام ہے ہدہد. قرآن کریم میں اس پرندے کا ذکر آیا ہے. قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، اور ایک دن وہ پرندہ غائب ہو گیا. قرآن کریم کی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 20. یہ آیت نمبر 16 جس کے اندر جناب سلیمان نے کہا کہ ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اللہ نے مجھے منطق الطیر یعنی اڑنے والے پرندوں کی زبان کی تعلیم عطا کی، اور اس نے مجھے ہر چیز عطا کی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ خدا نے مجھے عطا کیا. ذالک فضل المبین، یہ اس کا کھلا ہوا فضل ہے، جسے جو عطا کرنا چاہے عطا کر دے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کا فضل کھلا ہے یا نہیں ہے؟ ذالک فضل اللہ ہے یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ جمعہ کی آیت. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے جتنا چاہے دے دے. اور یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور وہ تو بہت بڑا فضل رکھنے والا ہے. فضل رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ فضل کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو حقدار دیکھنا، نہ دیکھنا، بس عطا کر دینا. یہ دیکھے بغیر کہ سامنے والا کہ جسے دیا جا رہا ہے وہ حقدار ہے یا حقدار نہیں ہے، عطا کیے جانا، اسے فضل کہتے ہیں. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں اس چیز کو کہ سامنے والے کے جتنا حق ہے اتنا دو، جتنی ضرورت ہے اتنا دو. عدل کے مقابلے پر فضل ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ربنا آمنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. اے خدا
خدا را اپنے فضل سے کام لیجیے، اپنے عدل سے کام نہ لیجیے، اس لیے کہ تو عدل کرنے بیٹھے گا تو تجھ سے بڑا حساب کرنے والا کون ہے؟ اگر تو نے عدل کیا میرے ساتھ تو میرے بچنے کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر تو نے فضل کیا تو تیرا فضل تو عظیم ہے، میں معافی پالوں گا اور میں سرخرو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب جو اس کو فضل کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہوں اور پھر دوبارہ جناب سلیمان کی طرف آ جائیں، تاکہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ جو ہے نا گریا کے حوالے سے اور ایک آنسو کے بدلے جنت کے حوالے سے وہ تھوڑا سا کلیئر ہو سکے۔ میں نے گھر پہ اپنے دعوت دی ایک مزدور کو، اور میں نے بلا کر کہا کہ یہ چوکھٹ ٹوٹ ہوئی ہے، میرے پیارے بھائی یہ چوکھٹ بنا دیجیے اور میں اس کے آپ کو 10 روپے دوں گا۔ بالکل اسی جیسے ایک دوسری چوکھٹ اسی کے ساتھ اسی طرح سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو بنانے کے لیے ایک دوسرے مزدور کو بلایا، اور جب اس بھائی کو بلایا تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی یہی والی چوکھٹ بنانی ہے اور میں آپ کو بھی 10 روپے دوں گا، اسے بھی 10 روپے اسے بھی 10 روپے، یہ بات طے ہو گئی۔ اور اسی مزدوری کو طے کر کے ہم نے دونوں کو دعوت دی اور دونوں نے وہ ایک ایک چوکھٹ ٹھیک کر دی۔ جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو دونوں کو پیسے دینے تھے، 10 روپے ایک مزدور کو دیے، 12 روپے ایک مزدور کو دیے۔ جس کو 10 روپے دیے وہ بول پڑا کہ آپ نے اسے 12 دیے، مجھے 10 کیوں دیے، مجھے بھی 12 دے۔ تو کیا جواب آئے گا کہ وہ جو اسے 12 دیے ہیں وہ فضل تھا، تو سوال اسے 2 زیادہ دینے پر نہیں کر سکتا، اس پر تو سوال ہو سکتا ہے کہ 10 کی جگہ 8 کیوں دیے، اس پر سوال نہیں ہو سکتا کہ 10 کی جگہ 12 کیوں دے دیے، میری مرضی ہے، جس سے خوش ہو جاؤں گا اسے زیادہ دے دوں گا۔ اب ذرا دیکھو کہ پروردگار عالم کو خوش کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، پروردگار کو خوش کرنے والی کون سی ہستیاں ہیں۔ اگر اس کو اس کی خوشی کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، جان لیا تو بس، اگر اس کی خوشی والے لوگوں سے رابطہ جوڑ لیا اب کیا ہوتا ہے جب انسان یہ حدیث سنتا ہے کہ پروردگار عالم کے امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو میرے جد آقا حسین پر ایک آنسو بہائے گا، نہیں ایک آنسو تو بہت بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ڈراپ ہوتا ہے، اتنا بڑا قطرہ ہوتا ہے ایک آنسو کی بھی بات نہیں کی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھیں گیلی ہو گئی تو اس کے اتنے گناہ معاف ہوں گے جتنا سمندر کے پانی میں جھاگ ہے۔ دونوں ایکسٹریم کی باتیں ہیں، ایک یہ ایکسٹریم کی بات ہے کہ مکھی کے پر کے برابر اگر آنکھ گیلی ہو گئی، اور دوسرے اس ایکسٹریم کی بات ہے، یعنی ایک اتنا کم ہے کہ مکھی کے پر کے برابر ہے، دوسرا اتنا زیادہ ہے کہ سمندر کے پانی میں جھاگ۔ اتنا کم دے کے اتنا سارا معاف کیسے کروا رہے ہو؟ ارے بھیا اتنی سی بات ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہے جتنا دے، زیادہ ہی دے رہا ہے نا، سوال کرنے کی کیا بات ہے؟ ہاں اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کی جنت اتنی سستی ہے کہ جو حسین پر ایک آنسو، ایک قطرہ، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رولائے، رونے جیسی شکل بھی بنائے، آنسو تو پھر بات کی بات ہے، اگر رونے جیسی شکل بنا لے وجبت لہ الجنہ۔ عزیزو یہ کانسیپٹ کلیئر کر کے جائیے فرش اعضا سے کہ یہ پروردگار عالم کی عطا ہمارے اور آپ کے رونے کی وجہ سے نہیں ہے، دراصل حسین ابن علی سے اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے جو اللہ اپنے بندے کو اپنے پیارے حسین کے لیے کچھ کرتا دیکھ لیتا ہے، خدا کہتا ہے لے لے اور لے لے اور لے لے، اور وہ خدا کے جس کے خزانے میں کمی ہو تو آپ کو خوف کرنا چاہیے، ہائے اللہ اتنا زیادہ کیوں دے رہا ہے، تیرے خزانے میں کمی ہو جائے گی، تب بھی ہم کہیں گے کہ دیکھو دیکھو حسد کر رہا ہے، تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کسی کو دے رہا ہے زیادہ تو یہ حسد کر رہا ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر فضل کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی جنت بہت سستی بیچ رہا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مشورہ دینے والا کون ہوں؟ یہ تو اللہ کی جنت ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا جائے دے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جنت سستی میں بیچ رہے ہیں تو چلے ٹھیک ہے، ہم اپنی ساری زندگی کی نماز روزے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر اس قابل ہو کہ جو دے کر جنت لی جا سکے، اگر اتنی پرفیکٹ نمازیں اور اتنی زبردست نمازیں ہوں
کہ جس میں نماز کے دوران کدھر ادھر ادھر میچ کا کیا سکور ہو رہا ہے کچھ کوئی کہیں نہیں جانا چاہیے، اسٹاک ایکسچینج کہاں پہنچ گئی، نہیں، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا خالص انسان کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں اس وقت مصلی پہ نہیں، میں اب کراچی کے یا حیدرآباد کی سرزمین پر نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. تو پھر آپ کہیں گے کوئی مثال ہے، چھٹے امام علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا، احرام پہنتے تھے تو لبیک نہیں کہتے تھے کہ لا لبیک نہ ہو جائے. تو اگر ہم اپنی ساری زندگی کی نمازوں اور روزوں کو چھوڑیں تو کتنا بنے گا؟ کتنے سال کے روزے؟ اگر 60 سال ہیں انسان کی زندگی کے تو 60 ملٹیپلائی بائی 30 کر لیجیے، اس میں سے بھی 15 سال تو مائنس کرنے پڑیں گے کہ اس کے بعد ہی انسان بالغ ہوتا ہے. تو 60 بھی اگر لگا لیں تو 60 ملٹیپلائی بائی 30 کتنے ہو جائیں گے؟ 1800. اور 1800 روزے اور 60 سال کی نمازیں، یہ سب ملا لیں، جنت کتنے دنوں کے لیے مل رہی ہے؟ 1800 دن کے لیے مل رہی ہے؟ نہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے رہیں گے. صرف 2000 روزے دے کے ہمیشہ کے لیے جنت میں جا رہے ہو تو یہ سودا بھی جنت کا بہت سستا ہے. یعنی اس وقت بھی جنت اگر 2000 روزے لے کر آپ کو جنت دے رہا ہے تو اللہ اپنی جنت سستی بیچ رہا ہے. تو اگر تمہارے اتنے تھوڑے سے روزے لے کے اتنے سارے ہزاروں کروڑوں سالوں تک تمہیں جنت دے رہا ہے تو پھر اگر حسین کے گریے کے بس جنت دے رہا ہے تو اس میں تمہارا کمال نہیں ہے. حسین نے اپنی قربانی اس عروج پر جا کر دی ہے، اپنا امتحان اس طرح سے پاس کیا ہے کہ اب جو اس امتحان کو یاد کر کے بھی گریا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے. یہ دراصل کمال مولا حسین کا ہے کہ جن سے جڑ جانے کی وجہ سے ہم سب کو کمال مل رہا ہے. تو آ جائیے جناب سلیمان. تو جناب سلیمان کہہ رہے ہیں ایک دن وَتَفَقَّدَتْ طَيْرٌ، ایک دن وہ پرندہ غائب ہو گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا غائب ہو گیا، جناب سلیمان نے خود کہا ہے اور اسے قرآن کریم نے نوٹ کیا ہے. ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ اور پھر اس کے بعد جناب سلیمان کہہ رہے ہیں کہ اسے ڈھونڈ کر لے کر آؤ ورنہ میں اس پر شدید عقاب کروں گا، غصہ کروں گا، یعنی اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا. یا وہ مجھے کوئی ویلڈ ریزن دے کے کہاں چلا گیا تھا. حضرت سلیمان نے اتنا واویلا کیوں کیا؟ حضرت سلیمان اتنا ناراض کیوں ہوئے؟ حضرت سلیمان اس لیے ناراض ہوئے کہ وہ جو ہدہد پرندہ ہے حضرت سلیمان کا ہیلپر ہے، ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. کیوں ساتھ ساتھ رہتا ہے؟ وہ ان کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ جہاں پر جناب سلیمان جانے والے ہوتے ہیں پہلے سے ہدہد جاتا ہے، اس ایریا کا وزٹ کرتا ہے، پرواز کر کے ہوا میں دیکھتا ہے اڑ کر کے وہاں پانی تو نہیں ہے، اگر پانی ہو تو جناب سلیمان کو کسی اور روٹ سے لے جایا جائے. تو جناب سلیمان کون ہے؟ انسانوں پر حکومت، حیوانوں پر حکومت، جانوروں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، جمادات پر حکومت، نباتات پر حکومت. مگر ایک ایسی بات ہے کہ جو حیوان کو پتا ہے مگر جناب سلیمان کو نہیں پتا. اور جناب سلیمان کی ہیلپ کے لیے پروردگار عالم نے وہ ہدہد پرندہ رکھا ہے. ٹھیک، تو یہ تو ہے جناب سلیمان کی عظمت اور ان کی شان کہ یقیناً دنیا پر، زمین پر، آسمان پر، ہوا پر، انسان پر، حیوان پر، چونٹیوں پر، پرندوں پر ان کی حکومت ہے. مگر ایک چیز پروردگار عالم نے کم رکھی، مرتبے کا فرق ہوتا ہے. اس لیے پروردگار عالم کے عطا کردہ فضل کے اندر فرق ہوتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو جناب خضر کے پاس بھیجا تھا نا کہ جاؤ ان سے سیکھ کر آؤ، بھیجا تھا. تو جناب سلیمان اب ہدہد جناب سلیمان کو اس طرح سے چلاتا ہے کہ پہلے وہ دیکھ کر آتا ہے پانی جہاں پر جناب سلیمان کی نگاہ نہیں پہنچتی. یہ ہے بات جناب سلیمان کے مقام کی اور ان کے شان کی اور ان کی عظمت کی. اور آ جائیے محمد عربی کی شان کیا ہے. رسالت باب نماز پڑھ رہے ہیں، شمع رسالت کے پروانے ان کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں رسول کے پیچھے. اور جیسے ہی رسول نے نماز کا آغاز کیا تو نیکی میں سبقت کرنے کا شوق رکھنے والوں نے اتنی سبقت کی اور اتنا آگے بڑھے کہ رسول کے رکوع میں جانے سے پہلے خود رکوع میں چلے گئے اور رسول کی نماز کی تیزی سے زیادہ اپنی نماز کی تیزی کو اختیار کیا. یعنی جس سپیڈ سے رسول نماز پڑھ رہے تھے اس سے زیادہ تیزی سے رسول کے نماز پڑھنے لگے. یعنی کہ رسول رکوع میں بعد میں گئے، یہ رکوع میں پہلے چلے گئے. اور
یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید رسول کو نظر نہیں آ رہا. یہاں رسول نے نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لا تسبقونی فی الرکوع، یاد رکھو رکوع میں مجھ پر سبقت نہ کرنا، اس لیے کہ میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں. رکوع کا تعلق ظاہر سے ہے، خشوع کا تعلق باطن سے ہے. محمد مصطفیٰ پشت ہے ان کی طرف، لیکن یہ کہہ رہے ہیں خبردار رکوع میں مجھ سے آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ میں تمہارے ظاہر بھی دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے جیسے آگے سے دیکھتا ہوں، اور باطن بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. مقام رسالت سننے کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ تو اتنا خاموشی سے سنیں گے مقام رسالت؟ ذرا ایک بلند آواز سے درود بھیجے مل کے محمد. جس طرح سے نبوت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے سننے کے قابل ہے. فضائل محمد مصطفیٰ بھی سنے کبھی تو پتا چلے گا کہ اس محمد کا وسیع کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے. یہ تو بات ہو گئی رسالت ماب کی کہ خبردار مجھ پر سبقت نہ کرنا. اور رسالت ماب سے آگے نکل جانے والے کے لیے کیا حکم ہے سورہ حجرات میں جا کر پڑھ لیجئے گا. لیکن یہ ہے رسالت ماب کا انداز کہ بتلا دیا کہ دیکھو جس طرح سے نبی آگے دیکھتا ہے اور آپ دو آنکھیں آگے ہیں، اسی طرح سے اگر پشت کی طرف آنکھیں نہ بھی ہوں مگر پشت پر کیا ہو رہا ہے، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، اوپر کیا ہو رہا ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے. بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، زمین کے 7 طبق نیچے چلے جاؤ، 7 آسمان کی بلندیوں پر چلے جاؤ، رسالت ماب ایک آن جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھے بیٹھے 6 جہاد کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ رسالت ماب کی شان ہے. اور آ جاؤ محمد مصطفیٰ کا جانشین اور ولی اور وسیع اسی شان کا ہونا چاہیے کہ زمین پر بیٹھا بیٹھا آسمان کی سیر کر لے. یہی تو وجہ تھی کہ جب محمد مصطفیٰ معراج کے سفر سے دوبارہ زمین پر واپس آئے ہیں تو مولا کائنات علیہ السلام نے مسکرا کر آگے بڑھ کر سلام و کلام فرمایا. جب علی نے رسول کو سلام کیا، رسول نے علی کے سلام کا جواب دیا. علی نے پوچھا یا رسول اللہ سفر معراج کیسا رہا؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ احوال آپ سنائیں گے یا اجازت دیتے ہیں کہ ایک ایک آسمان پر کیا کیا ہوا وہ علی آپ کی خدمت میں عرض کرے. یہ مولا کائنات علیہ السلام نظر بینائی، اور کیوں نہ بینائی تیز ہو، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کی جیسی آنکھیں نہیں ہیں. یہ کون ہے علی جس کا لقب عین اللہ ہے؟ کیسے عین اللہ ہوئے؟ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی اطاعت میں اتنا ڈبو لیا، اتنا سرشار کر دیا، جو علی نے کیا خدا کی مرضی سے کیا، مرضی کے مطابق کیا، جو وہ خدا کی مرضی کے مطابق چھوڑا. آگے بڑھے تو خدا کی مرضی کے لیے، پیچھے ہٹے تو خدا کی مرضی کے لیے. اب ہاتھ علی کے ہیں ید اللہ کہلائے، زبان علی کی ہے لسان اللہ کہلائے، آنکھ علی کی ہے عین اللہ کہلائے. یہ مجھے بتاؤ عزیزو، جس علی کی آنکھ ہماری آپ کی آنکھ کی طرح نہ دیکھے وہ علی ہمارے اور آپ کے جیسا برابر کیسا ہو سکتا ہے؟ اپنا تقاب علی سے نہ کرنا. اور آ جائیے بصرہ کا منبر ہے، وہاں مولا کائنات تشریف لے گئے تھے، وہاں پر بھی مولا نے دعویٰ سلونی فرمایا. اور جب دعویٰ سلونی کا کیا ہے علی نے تو ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے یا ابا الحسن آئینہ جبرائیل، یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام موجود ہے. علی نے دائیں جانب دیکھا، پھر مولا نے بائیں جانب دیکھا، پھر علی ابن ابی طالب نے آسمان کی جانب دیکھا، پھر مولا کائنات نے زمین کی طرف دیکھا، پشت کی طرف دیکھا. اس کے بعد آگے بڑھ کر سوال کرنے والی کی سمت کی طرف اشارہ کر کے کہا انت جبرائیل، تو ہی جبرائیل ہے، تو ہی جبرائیل ہے. کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں جبرائیل ہوں؟ یہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے، بصرہ کی ایک مسجد کے اندر. مولا کائنات ارشاد فرما رہے انت جبرائیل، تو جبرائیل ہے. عام بشر کے روپ میں آیا ہوا جبرائیل.
کہا کہ میں نے جب دائیں جانب دیکھا تو مشرق کی حدوں تک میری نگاہ پہنچ گئی، جب میں نے بائیں جانب دیکھا مغرب کی حدوں تک نگاہ پہنچ گئی، جب میں نے اوپر دیکھا فوقل آسمان فوقل سما دیکھ لیا، جب زمین کی طرف دیکھا تو تحت الثری میری نگاہ پہنچ گئی، جب 6 کی 6 جہتوں میں دیکھ لیا تو مجھے کہیں نظر نہ آیا جبرائیل، میں سمجھ گیا کہ تو ہی ہے جبرائیل۔ میں سمجھ گیا کہ تو ہی ہے اے جبرائیل۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب جبرائیل دروازے سے باہر نہیں گئے، مسجد کی چھت پھاڑتے ہوئے نکل گئے آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ کیوں ایسا کیا جبرائیل نے؟ مسجد توڑنے کا شوق کیوں ہے؟ بات یہ نہیں کہ مسجد توڑ دی، بات یہ ہے کہ جو مجمع میں بیٹھے تھے نا ان میں بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو روح کے بیمار تھے، بہت سے ایسے بھی تھے جو عقل کے مریض تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جب فضیلت علی کی بات آئے تو ان کا ہاضمہ اتنا کمزور ہے کہ ساری باتیں دنیا کی قبول ہو جاتی ہے، علی کی فضیلت سنی نہیں جاتی، دل ملانے لگتے ہیں۔ کہا کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت تو جبرائیل سنا کر جائے گا اور یقین بھی دلائے گا کہ میں جبرائیل ہوں، تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ یہاں پر مسجد میں جبریل نے توڑ کر بتایا کہ یہ علی کی فضیلت ہے، وہاں خانہ کعبہ میں علی کی آمد کے لیے رسول نے اللہ نے دیوار کو شک کر کے بتایا قیامت تک کوئی شک نہ کرنا، علی کی فضیلت نہ ہوتی اگر دروازے سے آتا، میں چاہتا تھا کہ میرا علی میرے گھر میں آئے، دیوار کو شک کروا کر علی کو لے کر آیا۔ ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی، کدورت کہتے ہیں برائی کو، ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی، دل میں کبھی ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر سب علی ابن ابی طالب سے پیار کرتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی ہے، لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سارے کے سارے انسان علی کو اپنا مولا مان لیتے تو دوزخ بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو یہ کون ہے؟ وہ علی کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی اطاعت میں ایسے رنگین کر لیا ہے، ایسے لبریز کر دیا ہے کہ اب ہاتھ علی کے ہیں، ید اللہ کہلاتے۔ کیوں بھائی؟ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے آپ کے کچھ انتہائی ٹرسٹ کرنے والے بندوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر ہم اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں، دو افراد پرائیویٹ بات کر رہے ہیں، سیکریٹ بات، راز کی بات، اور بچے کہتے ہیں کان کی بات اگر کر رہے ہیں، تو تیسرا اگر آ جائے تو کہتے ہیں کہ رک جاؤ ذرا پھر کرتے ہیں بات، اب میں تمہیں 10 منٹ بعد فون کرتا ہوں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تیسرا آ جائے اور میں کسی سے بات کر رہا ہوں، وہ سامنے والے کا دوست تھا، میں اگر ہچکچاؤں گا کچھ بولتے ہوئے کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، اپنا ہی بندہ ہے یہ، کیا کہتے ہیں آخر تک؟ کیا کہتے ہیں؟ اپنا ہی بندہ ہے۔ یہاں پر پورا کا پورا بندہ اپنا ہے، یہ کہتے ہیں ایک جملے میں اعتبار کرنے کے لیے، اور اللہ نے الگ الگ کر کے بتایا کہ علی اپنا ہے۔ الگ الگ کر کے کیا بتایا؟ علی کی آنکھیں اپنی آنکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی دیکھیں گی جو میں چاہتا ہوں۔ علی کے ہاتھ اپنے ہی ہاتھ ہے، مسئلہ نہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ ہے یہ نہیں، اللہ کو ہاتھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ہاتھوں کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ زمین پر موجود ایک ایسے ہاتھ ہیں جن کو اون کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ سارے انسان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ ہیں، اللہ نے کس کے ہاتھوں کو کہا کہ میں نے دیے ہیں؟ وہ علی ہے، سب کو اللہ نے زبان دی ہے۔ اب جب بات علی کی ہوگی نا تو یہ نہ سمجھنا کہ اس میں ہم نے رسالت مآب کو کہیں کونے میں رکھ دیا ہے، جی نہیں، یہ یاد رکھنا مولا کائنات علیہ
علیہ السلام نے خطبے میں پہلے اپنی ساری کی ساری فضیلتیں بتائیں اور اس فضیلتوں کے بیان کرنے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا یہ ساری فضیلتیں جس علی کی سن رہے ہو یہ علی محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. لہذا اب دیکھیے علی کے ہاتھ ید اللہ, علی کی زبان لسان اللہ, اس لیے لسان اللہ کہ اس زبان سے اللہ کی مرضی اور مشیت کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. علی کے ہاتھ ید اللہ, کیونکہ ان ہاتھوں سے اللہ کی مرضی مشیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. اور اسی لیے یہ بات ہو سکتا ہے کہ کوئی اب بھی کہے کہ یار مولانا آپ نے کیا کہا, تو آ جائیے میں بڑے اصحاب میں سے ایک صحابی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور وہ صحابی خلیفہ دوم ہے, ان کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے اور طواف کعبہ کرتے کرتے وہ شخص مسلمان کی ناموس پر, مسلمان عورتوں پر بری نگاہ ڈال رہا ہے. ٹھیک, وہ شخص طواف کرتا کرتا مسلمان عورتوں پر بری نگاہ ڈالا, ناموس پر بری نگاہ ڈالا. مولا کائنات بھی اس طواف میں موجود ہے اور آس پاس ہی ہے اس شخص کے. اور ایک مرتبہ دیکھا مولا کائنات نے, سوچا کہ یہ سدھر جائے گا, اس کو ابھی کچھ نہیں کہتے, ہو سکتا ہے اسے احساس ہو جائے, اسے افسوس ہو جائے کہ خود اس کے گھر میں بھی تو ماں بہنیں ہوں گی. لیکن نہیں, مسلسل اس گناہ کا ارتکاب کرتا رہا, یہاں تک کہ کچھ طواف کچھ چکر گزر گئے. مولا کائنات علیہ السلام گئے آگے اور اس کو دیکھ کر کہا کہ مسلمان کی ناموس پر بری نگاہ کرتا ہے, اور یہ کہہ کر مولا کائنات علیہ السلام نے اس کے چہرے پر ایک تماچا رسید کر دیا. جب تماچا لگایا تب بھی اسے احساس ندامت نہیں ہوا. اب تو علی بن ابی طالب نے آ کے تماچا مار دیا تھا, اب تو اسے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھائی میں غلط کر رہا تھا, لیکن اب بھی وہ ڈٹا رہا اور جرأت کرتا رہا, یہاں تک کہ قاضی وقت کے پاس گیا, اس وقت کے چیف جسٹس. یہ مسئلہ ان کی کورٹ میں پہنچ گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ میں نہیں حل کروں گا, خلیفہ کو بلایا گیا. اور جب خلیفہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھو اس مسئلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑا ہے؟ ارے بھائی تمہیں گناہ کرتے ہوئے عین اللہ نے دیکھا ہے اور تمہیں سزا دینے کے لیے ید اللہ نے مارا ہے, اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ بھی جانتے یار یہاں پر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بلندی اور جن کی فضیلت اس پائے کی ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دیے جا رہا ہے, اطاعت کیے جا رہا ہے. اور جب انسان اللہ کا ہر کہا ہوا پورا کرتا ہے, پھر جب اللہ سے انسان مانگتا ہے تو پھر پروردگار عالم اسے رد نہیں کرتا, منع نہیں کرتا. یہ نگاہیں جن نگاہوں کا آپ نے سنا یہ علی کی نگاہیں تھیں. آ جائیے ذرا میں ان دو نگاہوں کا بھی ذکر کروں کہ جن نگاہوں نے مسجد الحرام ہی میں احرام کے اندر موجود ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا کہ جو اپنے پہلوؤں میں خنجر چھپا کر لے کر آئے تھے نواسۂ رسول حسین ابن علی کو قتل کرنے کے ارادے سے. میں کن کا ذکر کر رہا ہوں؟ کس عظیم ہستی کی بات کر رہا ہوں؟ اب میں آپ کی خدمت میں اس ہستی کا تعارف کرانے کے لیے اس ہستی کا نام نہیں لوں گا, میں 3 حرف جوڑ کر ایک لفظ بناؤں گا, وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسے وہ کہوں گا وہ ہستی بھی آ جائے گی, اس کی شخصیت بھی آ جائے گی, ان کا نام بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. وفا. کیا نام ذہن میں آیا آپ کے؟ لفظ وفا سنا تو نام کس کا آیا ذہن میں؟ یہ معجزہ ہے ابو الفضل العباس کا, یہ کمال ہے میرے مولا عباس کی اطاعت کا اور حسین کی پیروی کا کہ اپنا نفس, اپنی روح, اپنی مرضی حسین پر قربان کر دی.
حسین کون؟ کہ جو خود کو اللہ پہ قربان کر رہا، اور باقی سارے کون؟ 71 شہداء، یہ سب اپنے آپ کو حسین پر قربان کر رہے ہیں۔ حسین وہ کہ جو توحید کا ایسے پرستار ہے کہ اس حسین کی پیروی کرنے والا توحید پرست کہلاتا ہے۔ عباس نے اس دامن کو تھام لیا کہ جو دامن بارگاہ الہی کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، رسول کے بعد، علی کے بعد۔ اور دیکھیں آپ مولا عباس کی اطاعت کا، ہم جو منطق ہے نا، منطق، لاجک، فلسفی، اس میں پڑھتے ہیں کہ جو الفاظ ہم ورڈز لکھتے ہیں نا، ورڈز کا کوئی کام نہیں ہے، صرف ایک کام ہے ورڈز کا، الفاظ آپ کو معنی تک پہنچا دیتے ہیں۔ ملے جلے حروف کو آپ جوڑتے ہیں، جب وہ ایک لفظ بن جاتا ہے تو دیکھتے آپ لفظ ہے، ذہن میں معنی آ جاتا ہے۔ تو لفظ کا کیا کام ہے؟ آپ کے ذہن کو معنی تک پہنچانا۔ مگر کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کو لکھو انسان معنی تک نہیں پہنچتا، شخصیت تک پہنچتا ہے۔ جیسے کہ لفظ وفا کا لکھو، شخصیت ابو الفضل العباس سامنے آ جاتی ہے۔ کون عباس؟ وہ علی جس نے ساری زندگی صرف بانٹا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے نہیں مانگا۔ جس کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی نا تو وہ آ کر علی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اور آپ کی خدمت میں علی کا کرم کیا بتایا ہم؟ ہمارا تعلق اس مکتب سے ہے کہ جو مکتب فرش عزا پر آ کر ایسا تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ مولا عباس، ابھی آتے ہیں باقاعدہ مولا عباس کی طرف۔ اس سے پہلے کہ میں مولا کی شجاعت کا ذکر کروں، میں مولا عباس علیہ السلام کے اور دیگر فضائل کا ذکر کروں، میں چاہتا ہوں کہ آقا عباس علیہ السلام کے ایک ایسے پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں کہ جو پہلو بہت کم لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ جیسے علی ابن ابی طالب فصاحت و بلاغت کے بادشاہ، ویسے ہی ابو الفضل العباس علی کا وہ لال ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ اور آج آئیے وہ خطبہ کی جو کتاب ہے خطیب الکعبہ میں بھی لکھا، مناقب السادۃ الکرام میں بھی العارفین ہندی صاحب نے لکھا، اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی خطبہ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کا آیا۔ 8 ذی الحج کو کائنات کے مشکل کشا کا بیٹا مکہ ودا کر کے جا رہا ہے، نانا رسول خدا سے کیا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ اور اس وقت مولا حسین علیہ السلام کے حکم پر عباس خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے، اور جیسے مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آئے ہیں تو آنے کے بعد ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ، ایک ایسا کمپریہنسو خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو عرب دانوں نے عربی کا ماسٹر پیس کہہ کے ریکارڈ کیا ہے۔ مولا عباس کا ایک خطبہ عاشور کے دن بھی ہے، وہ کسی موقع پر اگر ایسی مناسبت تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، مگر آج کے حد تک وہ خطبہ جو خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر مولا عباس نے عرض کیا، کون ہے جو خانہ کعبہ کو اپنے خطبے کا منبر بنائے؟ بھائی ہو نہ ہو وہی بنا سکتا ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ جو خود وارث کعبۃ اللہ ہو۔ جو وارث کعبہ ہوگا اسی کو حسین اجازت دے گی کہ جاؤ۔ اور مولا کی نیابت میں جا کر خطبہ ارشاد فرمایا مولا عباس نے۔ ہوا کیا ہے، موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں، مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ کے عین قریب 2 چادریں حرام کی پہن کر، پہلو میں خنجر رکھ کر حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے بھی لوگ حاجیوں کے درمیان میں آ گئے ہیں، حاجیوں کا بھیس بدل کر۔ حسین کون ہے؟ حسین دین ہے، اور جانتے ہیں کہ جب میں مدینہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مدینہ سے نکل گیا تو اب تو بات کعبہ کی حرمت پر آ گئی ہے۔ وہ مکہ کی جسے اللہ نے امن کا شہر قرار دیا ہے،
اس مکہ کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا. اگر اس شہر میں عام نفس قتل ہو جائے تو قیامت ہو جائے. نواسہ رسول کو اگر شہید کر دیا گیا ہوتا قیامت برپا ہو جاتی, وقت سے پہلے قیامت آ جاتی, زمین تخریب کا شکار ہو جاتی, آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتی. اور تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہم من کان فی الامس بیتا اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتسدون طریق البیت لامام بررا من هو احق به من سائر البریہ ومن هو ادنی بہ ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ ولو لم یکن مشیۃ مولایا مجبولۃ بمشیۃ الرحمن لوقعت علیکم کسقر الغضبان علی اصافیر الطیران هل تخوفون القوم یلعبون بالموت فی طفولیتہم فکیف الحال فی رجولیتہم. فانظروا ہیہات فانظروا ثم انظروا فی من ہوا بیتہ الغوانی والسکران ومن ہوا فی بیتہ الوحی والقرآن ومن ہوا فی بیتہ اللہوات والدنسات ومن ہوا فی بیتہ التطہیر والآیات. خطبے کا ترجمہ سماعت فرمائیں. حمد ہے اس خدا کی, ایک اشارہ خانہ کعبہ کی طرف کیا, ایک اشارہ مولا حسین کی طرف کیا. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اسے شرف بخشا ان کے بابا کے قدموں کے صدقے میں. گویا اب یہ نہ سمجھنا کہ علی کا شرف ہو گیا بہت بڑا کہ کعبے میں آئے. ارے بھائی علی کی فضیلت نہیں ہے کہ کعبے میں آئے, کعبے کا شرف ہے کہ علی کے قدم کعبے میں پڑے, اس لیے کہ علی کعبے میں آنے سے پہلے بھی علی تھا, آنے کے بعد بھی علی تھا. صلی علی محمد و علی محمد. اتسدون طریق البیت لامام بررا ایھا الکفرۃ الفجر, اے کافرو, اے فاسقو, اے فاجرو. اگر ہاتھ جوڑ کر مولا سے تعظیم اور احترام کے ساتھ سوال کرے, مولا آپ کا خطبہ حاجیوں سے ہے, آپ کا خطاب, آپ کا کلام حاجیوں سے, جو سارے کے سارے 8 ذی الحجہ کو کون ہوگا جو سادے کپڑے میں ہوگا؟ 8 ذی الحجہ کو تو سارے کے سارے 2 چادروں میں ہوں گے احرام کی. لیکن انہی کو خطاب کر کے مولا عباس کہہ رہے ہیں, اے کافر و فاسق و فاجر و اللہ اکبر. یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب میں نے وہ جو مقدمہ بنایا تھا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو حاجیوں کے درمیان 2 چادریں پہن کے حاجیوں جیسے نظر آ رہے ہیں, مگر دراصل احرام میقات سے پہن کے تلبیہ پڑھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھ کے نہیں آئے ہیں, حج عمرہ کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. وہ تو حاجیوں جیسا روپ اختیار کر کے آئے تاکہ حسین ابن علی وارث حج, وارث کعبہ, وارث قرآن, نواسہ رسول پر خنجر چلا سکے. یہ خطاب مسلمان حاجیوں سے نہیں ہے, یہ مسلمان ان لوگوں سے ہے کہ جو اس طرح سے آئے ہیں. ان کو کہا ہے کافرو, فاسقو, فاجرو. یاد رکھنا, حسین کے قتل کا ارادہ دل میں رکھے, حسین کی نفرت دل میں رکھے, تم 2 چادریں پہنتے رہو, کعبے کے چکر کاٹتے رہو, یہ تمہارے نکر تو ہو سکتے ہیں, کعبے کا طواف نہیں. یہ تمہارے نصیب کے چکر ہو سکتے ہیں, کعبے کا طواف نہیں. اور مولا کیا ارشاد فرما رہے, مولا عباس کی فساد و بلاغت دیکھیے. لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ. وقت نہیں ہے ورنہ ان 3 مشکل ترین جملوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا, لیکن صرف ایک جملے میں اتنا کہ اللہ کا نظام اگر ایک قدرتی سسٹم کے تحت نہ چل رہا ہوتا, لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ, تو اس سے قبل کہ حسین چل کر کعبہ آتے, کعبہ اڑ کر حسین کے دروازے پر پہنچ جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ کعبہ سے سب سے قریب ہے,
یہ کعبہ کی حقیقت کو جانتے ہیں، انہوں نے کعبے کی بنیادوں کو استوار کیا ہے۔ آج جو کعبہ بنا ہے وہ کن کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے؟ جس کے گرد مسلمان چکر کاٹتے ہیں اور ہم طواف کرتے ہیں اور ہم حج کرتے ہیں، ہمارا عمرہ ہوتا ہے، ہمارے واجب ارکان پورے ہوتے ہیں، ہمارے فریضے پورے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ۔ کن کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے؟ سب سے آخر میں، اب تاریخ میں جا کر دیکھیے، آخر میں لیٹسٹ کنہوں نے بنایا ہے کعبہ؟ یزید نے تو سن 63 ہجری کے اندر کعبہ پر آگ برسا کر مجنی کے ذریعے سے کعبے کو ڈھا دیا تھا۔ وارث قرآن آگے آیا، وارث محمد آگے آیا، حسین کا بیٹا زین العابدین آگے آیا، کعبے کی بنیادوں کو بھی انہی نے اٹھایا۔ حجر اسود کسی سے نہ نصب ہو رہا تھا سوائے یہ کہ امام معصوم آ کر لگا تھا، چوتھے امام نے حجر اسود نصب فرمایا۔ کیا کر تاریخ تو پڑھیے، ہم مسلمان اپنی تاریخ ہی نہیں پڑھ رہے۔ اور اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ، اے مسلمانوں سن لو، یاد رکھو، ساری دنیا آ کر حجر اسود کو چومتی ہے، حجر اسود میرے مولا حسین کے دست مبارک کا بوسہ لیتا ہے۔ اور پھر لو لم یکن مشیت مولایا مجبولۃ بمشیت الرحمن، اگر میرے مولا حسین کی مشیت اللہ کی مشیت کے مطابق نہ ہوتی، یعنی حسین وہی نہیں چاہ رہے ہوتے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی سے ہٹ کر حسین کوئی کام نہیں کرتے، جو حسین کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ اگر حسین مخالفت کرتے تو پھر میں تم پر ایک ایسے شکاری باز کی طرح سے پنجہ مارتا کہ جیسے اڑتی ہوئی چڑیوں پر باز حملہ کرتا ہے۔ ارے بیٹھی ہوئی چڑیوں پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے، تو پرواز کرتی ہوئی چڑیوں پر کیسے حملہ کرنا ہوگا؟ اور پھر مولا نے فرمایا انظروا ثم انظروا، تمہیں نظر نہیں آتا کہ گانوں والا گھر کون ہے اور وحی والا خاندان کون سا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ شراب کے جام پینے والا کون ہے اور کوثر کے جام پلانے والا کون ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ نجاسات کس گھر میں ہے اور نظر نہیں آتا کہ نزول آیات کس گھر میں ہے؟ اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ نہیں نظر آ رہا۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا قد وقعتم فی خلقۃ التی وقعت فیہا القریش، تم ایک ایسی غلطی کرنے جا رہے ہو۔ مولا اب بھی انہیں موقع دے رہے ہیں کہ اگر سمجھتے ہو کہ غلطی کر رہے ہو تو حق پر آ جاؤ، اب بھی تمہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ قد وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہا القریش، قریش نے غلطی کی تھی، بالکل ویسی غلطی آج تم کر رہے ہو۔ انہوں نے غلطی کی کہ ارادہ کیا رسول کے قتل کا، تم یہ غلطی کر رہے ہو کہ رسول کی بیٹی کے بیٹے کا قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ کل وہ لوگ قتل نہیں کر سکے اس وقت تک کہ جب تک امیر المومنین زندہ تھے، اور کیسے تم آج حسین کو قتل کر دو گے کہ میں عباس زندہ ہوں؟ اگر چاہتے ہو تو کہ حسین کو نقصان پہنچاؤ تو آؤ بادرو بقتلی، میرے قتل کا ارادہ کرو، شروع کرو مجھے قتل کرنا، اس لیے کہ مجھے قتل کیے بنا حسین پر آنچ لانا بھی ممکن نہیں۔ اور یاد رکھنا خدا تمہیں کبھی موفق نہیں کرے گا، خدا تمہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گا کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر سکو۔ بس عزیزان محترم، یہ مولا عباس علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، کربلا کے میدان میں بھی مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور مقام اہل بیت کی عکاسی کی یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ ہیں ہمارے عقائد۔ کعبہ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اور کعبہ کی عظمت خود اہل بیت نے بتائی ہے۔ کعبے کی عظمت کا انکار کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا، مگر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس عظمت والے کعبے کو بچانے والے ہستیاں کون ہیں۔ کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ کچھ ایسی ہستیاں جنہوں نے آگے بڑھ کر اپنا لہو بہا دیا، کعبے کو بچا لیا، کعبہ ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہوگا؟ جن کا ممنون کعبہ ہو انہی کو ہم بھی سلام کرتے ہیں، اے حسین تجھے سلام۔ آپ نہ ہوتے، آپ کی قربانی نہ ہوتی تو آج کعبہ نہ ہوتا، اذان ہوتی، اذان میں نام محمد مصطفیٰ نہ ہوتا، اور یہ دین و شریعت کی شکل ویسی نہ ہوتی کہ جیسی رسالت میں آپ چھوڑ گئے۔ اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، مگر عزیزو ذرا سوچئے
اس جوان کے دل کا حال کیا ہوگا کہ جس جوان کو خدا سے مانگا ہی اس لیے گیا کہ کربلا میں کام آئے. ذرا سوچیں, مولا کائنات علیہ السلام نے عقیل سے کہا, اب وہ علی کہ جو 7ویں آسمان عرش تک جن کی نگاہ ہے, وہ علی عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا خاندان تلاش کرو کہ جس کی شجاعت کی جیسی مثال ہو ویسے ہی ان کے زہد و تقویٰ کی بھی مثال ہو, ایسا خاندان تلاش کرو. تو مولا جو 7ویں آسمان تک دیکھ رہے ہیں وہ کچھ پشتوں میں نہیں دیکھ سکتے, دیکھ سکتے ہیں. پھر عقیل کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اشارہ دے رہے ہیں کیونکہ سب بتایا اس خاندان میں عقد کروں گا, خدا مجھے ایک بیٹا دے گا, وہ بیٹا میرے حسین کے کام آئے گا. بتا رہے ہیں کہ علی کربلا کی تیاری کر رہے ہیں, عقیل تم بھی کوئی کربلا کی تیاری کرو. اور عقیل نے بھی خدا سے مانگا ایک ایسا بیٹا. اللہ نے اپنے ولی علی کی دعا قبول کی. عباس دنیا میں آئے, عقیل کی دعا قبول ہوئی, مسلم ابن عقیل دنیا میں آئے. اب ذرا جا کر یہ میرا مجمع, یہ مجمع اگر مجھے اپنی نوکری میں قبول کرے, اس لیے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ابتدا سے آخر تک جتنے ہیں ان کے قدموں کی خاک وہ ہے کہ جو اس ہے کہ اٹھا کر میں اپنے سروں پہ ڈالوں, اسے میں اپنی آنکھوں پر کاجل بنا کے لگاؤں, اس لیے کہ قدم نہیں معلوم کتنا دور دور سے چل کر آتے ہیں غریب حسین کو رونے کے لیے. مولا عباس اس دنیا میں آئے, بچپن سے ایسی تربیت ہے عزیزو, جانتے ہیں ماں کہہ رہی ہے, اچھا چلے ماں کا کیا عالم ہے, علی کے گھر میں آئیں بی بی ام البنین, نام کیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ. کلابیہ آپ کا قبیلہ ہے, بنو کلاب. بی بی کا نام فاطمہ ہے, بالکل جیسے جناب سیدہ کا نام فاطمہ ہے. جیسے گھر میں آئی ہے, پہلی شب کہا اے ابو الحسن ایک التجا لے کر آئی ہوں, آپ مجھے میرے نام سے نہ پکارا کیجئے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو مجھے میرا نام لے کر مخاطب کریں, شہزادوں کو ان کی مادر گرامی کی یاد آ جائے. کہا اے بی بی فکر نہ کر, آج سے میں تجھے ام البنین کہہ کر بلاؤں گا. جیسے گھر میں آئی ہے نا حسن و حسین استقبال کے لیے, ماں کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے گئے, کہا بی بی نے شہزادوں خدا را میرے لیے میرے احترام میں کھڑے نہ ہونا, اس لیے کہ میں اس گھر میں تمہاری ماں کی حیثیت سے نہیں آئی ہوں, آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں. ذرا سوچئے مادر ابو الفضل عباس کا کیا مقام ہے. اور بی بی مولا عباس کی ولادت ہوئی, آقا حسین نے جب تک گودی میں نہ لیا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. دیکھیں مانگا کیسے تھا, علی نے کہا تھا جیسے میں رسول کے لیے ویسے ایک بیٹا میرے حسین کے لیے. تو جب تک علی رسول کی آغوش میں نہ آئے آنکھیں نہ کھولی, عباس جب تک حسین کی آغوش میں نہ آئے آنکھیں نہ کھولی. علی رسول کے لیے آئے تھے, عباس حسین کے لیے آئے. جیسے ہی اللہ کے حکم سے نام عباس رکھا گیا, قریب کی بہن زینب نے سنا, ابھی تک وہ بہن کونے میں کھڑی تھی, دوڑتی ہوئی آئی, اپنے نومولود بھائی کو گود میں لیا, گھر کے کونے میں گئی, اپنا منہ کان پہ رکھ کے کچھ کہنے لگی ہے زینب اڑیا. جناب مولا امیر نے دیکھا, کہا بیٹا زینب فکر نہ کرو, اب آپ ہی نے اپنے بیٹے اپنے بھائی عباس کو پالنا ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کہا بابا بہن اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے, ماں زہرا کی ایک وصیت تھی اس پر عمل کر رہی ہوں. ماں زہرا نے وقت آخر جاتے جاتے کہا تھا بیٹا زینب تیرا ایک بھائی عباس نام کا اس دنیا میں آئے گا, جب آئے تو مجھ فاطمہ کا سلام, میرا سلام وہ سب عباس کے نام جن کے نام زہرا کا سلام. ہاں عزیزو, جس کی تربیت ہی ایسے ہوئی کہ کربلا میں کام آنا ہے, نہ جانے 30 35 36 سال عباس انتظار کرتے رہے. کربلا کا دن آئے گا, میری تلوار چلے گی. صفین کے بعد آج جب عباس کی تلوار کے تیور نظر آئیں گے, سب کو علی کی جنگ یاد آ جائے گی. مگر شب عاشور ہے, عباس تلوار پر سیقل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین کے خیمے میں بی بی زینب آئی, پوچھا آپ نے بھیا عباس سے بات کی ہے؟ کہا نہیں بہن, ہمت نہ ہوئی. اس بہن زینب
خود چل کر عباس کے خیموں میں آ گئی، خیمے میں آ گئی. جیسے ہی کہا بھیا عباس سلام قبول کرو، مولا عباس نے جیسے ہی بنت علی کا نام سنا، بنت علی کا سلام سنا، تلوار چھوڑ دی، کھڑے ہو کر بی بی کی خدمت میں آئے، اس سر کو جھکا کر کہا وعلیکم السلام، اے میری شہزادی. حکم کر دیتی غلام حاضر ہو جاتا، غلام حاضر ہو جاتا. کہا بی بی حکم فرمائیے. کہا عباس کا سب کی تلوار چلے گی، مگر بھیا عباس تجھے اجازت نہ ہوگی. دیکھ عباس یہ حکم خدا ہے، تیری تلوار نیام میں رہے گی. جانتے عباس نے کیا کیا؟ نہ شکن ہے نہ پیشانی پہ بل ہے. یہ سننا تھا، ایک لمحہ تاخیر نہیں کی، فوراً سے تلوار کو نیام میں رکھتے گئے، کہتے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزو مگر وہ عباس کے جو سقائے اہل حرم ہے کیسے برداشت کرتا؟ ذرا سوچو بچوں کی التش کی صدائیں کیسے عباس کے کانوں میں پڑتی ہوں گی. جانتے ہیں شب عاشور کا منظر آپ کی خدمت میں ایک لفظ میں سناؤں، ایک جملے میں. شب عاشور پانی تو نہیں تھا نا، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، ارے آج ہی تو وہ دن ہے. مگر عزیزو زمین پر جہاں پہ مشک، جسے عربی میں کربا کہتے ہیں، جہاں مشک رکھی ہوتی تھی نا، اس جگہ پر مشک رکھی ہوئی تھی، پانی نہیں تھا مگر زمین گیلی تھی. بچے اپنے کرتے اٹھا کر اپنے شکم اس گیلی مٹی پہ رکھتے تھے، شاید پیاس کی شدت میں کمی آ جائے. واہ غربتا، واہ باسا، اے واہ حسینہ. عباس نے التجا کی مولا جنگ کی نہیں تو پانی کی سبیل کی اجازت دے دیجئے. مولا عباس کو اجازت نہ ملی تھی. پھر کیا کیا؟ گئے علم لیا، مشک سکینہ کو لیا اور گود میں وسیلے کو اختیار کیا. مشکل کشا کو لے کر آئے ہیں عباس اپنے ساتھ، باب الحوائج کو لے کر آئے ہیں گودی میں اٹھا کے. عباس پتہ ہے کس کو لے کر آئے ہیں؟ کائنات کی جو مشکل کشائی کرے اسے عباس کہتے ہیں. ارے عباس کی جو مشکل کشا بنے اسے سکینہ. جناب سکینہ نے کہا کہ چچا میں چلوں گی آپ کے ساتھ. علم و مشق کو دیکھا، مولا حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو دیکھا. کہا بیٹا سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہو، لیکن اگر چچا واپس نہ آیا تو بہت رو گی بیٹا. عباس نے چلنے کا ارادہ کیا مولا کی اجازت کے بعد، اور مولا حسین نے آقا عباس کی علم پر ایک آیت لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب. اسی آیت کے نیچے انگلی سے نشان بناتے بناتے بس لکھا، کیا لکھا حسین نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے عباس جانب فرات چلے، جیسے ہی خیمے سے باہر آئے شور ہوا، عباس مقتل میں آ گئے ہیں، بھاگو. جو جتنا تیز دوڑ سکتا ہے دوڑے. ایک شہر کوفہ کی فصیلوں سے یہ لشکر ٹکرانے لگا. عباس نے پانی کو مشکیزے میں بھرا، عباس کی سواری جانب خیمہ دار چلی، عباس کا پرچم بلند ہوا. وہاں سکینہ نے چچا کو آتے دیکھا، ایک مرتبہ بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں ننے ننے کوزے لے آؤ، بچوں سوکھے ہوئے کوزے لے آؤ، دیکھو میرا چچا رہا ہے، پانی لا رہا ہے، اور دیکھو سکینہ نہیں پیے گی جب تک تم میں سے ایک ایک کو پانی نہ پلا دے. عزیزو آج تو رونے کا حق ہے نا عزیزو، اگر آج نہیں روگے تو پھر کب روگے؟ اور اب ہمارے پاس رونے کے لیے پھر راتیں کتنی رہ گئی ہیں عزیزو. رونے میں شرمانا نہیں پتا، اس لیے آج ہمارے تمہارے رونے پر پابندی نہیں ہے. کل 4 سالہ بچی جب باپ کو روتی تھی تماچے مارے جاتے تھے، گوشوارے چھینے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے. دل کھول کر رویا کرو، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہ نہ سوچو کہ میرا بیٹھا ہوا ساتھ میں دوست کیا کہے گا، یہ سوچو کہ نہ رویا تو زہرا. پرسہ دینا ہے نا عزیزو. ذرا سوچو کاش آج کی زمین کربلا ہوتی، کاش آج کی رات کربلا میں ہوتے. ہاں عزیزو، مولا عباس کا عالم چل رہا ہے، خیمے کی طرف آ رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ تیر ستم چلا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے علم کو لے کر بائیں ہاتھ میں تھاما، علم جھکا پھر اٹھا. سکینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر اب
کہ جب علم جھکا ہے عباس نے، جب بایاں بازو قلم ہوا نا، جب دایاں بازو قلم ہوا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق یقینی نجل النبی الطاہر الامینی، اور 4 مصرے بھی بایاں بازو کے قلم ہونے پر پڑے. وقت مختصر ہے انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، مولا نے مصرے پڑھے، بایاں بازو قلم ہوا، مصرے پڑھے. ایک تیر ستم چلا، مشکیزے کو چھیدا، عباس کی صدا آئی اللہ اکبر یا مشکل کشا ادرکنی. بس اب عباس خود کو گھوڑے پہ سنبھال نہ سکا. اب دیکھیں بازو عباس کے قلم ہے، مشک سے پانی بہ رہا ہے. خون کے بہنے پہ عباس کو درد نہیں ہوا، درد اس وقت ہوا جب سکینہ کے مشکل. بس عزیزو، آقا عباس اب لہرا رہے ہیں، دائیں جانب جھکتے ہیں، کبھی بائیں جانب جھکتے ہیں. ایک ملعون ابن ملعون نے یہ آواز لگائی، عباس کے شر سے ابھی بھی نہیں بچے، اس لیے کہ عباس شیر خدا کا شیر ہے، ابھی بھی یہ حملہ کر سکتا ہے. اگر عباس کے حملے سے بچنا چاہتے ہو تو عباس کی آنکھوں پر تیر مار دو. ایک تیر کمان میں جڑا، عباس کی آنکھوں کی طرف چلا، عباس کی آنکھ میں تیر لگا. ام البنی کا لال اس سبیل کربلا. ایک شخص نے یہ مصائب پڑھے تو حرم مولا عباس میں کسی عالم نے روک دیا کہ بس رک جاؤ، اس سے زیادہ مت پڑھنا، کہ یہ بہت سخت مسئلہ ہے. عزیزو، ہوا ہی اتنا سخت ہے، اہل بیت پر سختیاں کی ہی اتنی گئی ہیں. ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں، سننا مشکل ہو جاتا ہے. سوچو زمانے کا امام دیکھ کیسے پاتا ہوگا. اس عالم نے روکا ذاکر کو، مجلس ختم ہوئی، ذاکر اپنے گھر گیا، عالم اپنے گھر گیا. عالم کے خواب میں عباس سے باوفا ہے. کہا تو نے میرے ذاکر کو مصائب میرے پڑھنے سے روکا. کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی. کہا وہ جو پڑھ رہا تھا تو نے کیوں روکا؟ کہا میں اس لیے روکا شاید یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ سوچ کر روکا. کہا سننا چاہتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ سن لے، وہ تیر میری آنکھوں میں لگا تھا، میں زمین پر آیا تھا. اگر کسی کی آنکھوں میں ریت چلی جائے تو ہاتھوں سے نکالتا ہے نا، میرے ہاتھ قلم ہو گئے تھے، سوچ تیر کیسے نکالتا. میں جھکا، دونوں زانوؤں کو ملا کر تیر نکالنا چاہتا تھا. اتنے میں لعین نے گرز میرے سر کے پشت پر مارا، وہ تیر مزید اندر پیوست ہو گیا. اے میرا دل کہتا ہے ہو نہ ہو عباس نے مدینے کا رخ کر کے کہا ہوگا، اے ماں ام البنین اپنے بیٹے عباس کی خبر لو. یہ جان میں نے اپنے مولا عباس پر قربان. واپس واہ غربتا واہ حسینا ماتم حسین. سکینہ کے وفادار محفل حسینی سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا محفل حسینی میں اختتام پذیر ہوا. بعد از جلوس مومنین کی خدمت میں نیاز امام پیش کی جائے گی. تمام مومنین سے ایس او پی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ دوران مجلس اپنے موبائل اور قیمتی اشیاء کا خاص خیال رکھیں. شکریہ. اس سال شب عاشور کا پروگرام محفل حسینی میں نہیں کیا جائے گا اور بعد ختم مرکزی مجلس ماتمداری کی جائے گی. اعمال شب عاشور رات 12 بجے محفل حسینی میں ادا کیے جائیں گے. اعمال صبح عاشور صبح 9 بجے محفل حسینی کی چھت پر ادا کیے جائیں گے. شام 4 بجے محفل حسینی میں منعقد ہوگی.
ایک مجلس اعزا امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا بتاریخ 4 سپٹمبر 2020 بروز جمعہ بمطابق 15 محرم الحرام بوقت دوپہر 1 بجے بعد نماز جمعہ فوراً بمقام محفل حسینی اسٹیشن روڈ خطابت علامہ سید باقر حسین زیدی عالمی شہرت یافتہ نوح خان سید میر کاظمی عرف بٹشا خاکبائے در اہل بیت محمد کامران اسلام قریشی. شکریہ. سامان چیک کری میرے کو اسمبلی پانی ہے تو وہاں رکھ دیے نا پیٹی میں یہ کہیں نہیں جا رہا سامان یہ ایسے رکھا رہیں گے میرا بھائی وہ کھانا ویڈیو بنا رہا